بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میرے پیر بری طرح کانپ رہے تھے۔ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا تھا، سچائی کھل کر سامنے آنے والی تھی۔ میں چھپ کر ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اس کی تیز شاطرانہ نظروں سے میں بچ نہ سکی۔ منزل ابھی 2 گام پر دور تھی۔ مقابل نے کمال چالاکی سے گیم کا سارا پاسا ہی پلٹ دیا۔ میری شے مات میں بدل گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، سب ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ جب ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر پڑا اور مجھے سب یاد دلا گیا کہ میں کہاں کھڑی تھی، کیا کر رہی تھی۔ نہ صرف اتنا بلکہ اس ایک تھپڑ نے مجھے اپنی حیثیت، مقام، رتبہ سب یاد دلا دیا تھا، اور میرے تاج کے پتوں سے بنا محل ہوا کی نظر ہو گیا۔ میں اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس سے مجھے شدید محبت تھی، اور محبت کا یہ صلہ ملا تھا۔ ابھی میں تھپڑ کا غم نہیں بھولی تھی کہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی گھر سے باہر لے گیا۔ تکلیف در تکلیف، بے یقینی ہی بے یقینی۔ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ ویسے تو اس گھر میں 2 ہی فرد تھے، مگر دونوں میری سمجھ سے باہر تھے۔ میں دونوں کو سمجھ نہیں سکی تھی۔ 1 ماہ کے اندر دونوں نے مجھے ناکچ چنے چبوائے تھے۔ ایک طرف میرا شوہر اسامہ تھا جو بے خوابی کا شکار تھا۔ شاید انہیں کوئی ایسی بیماری تھی جو ان کو رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ وہ ساری ساری رات جاگتے رہتے تھے اور میرے سونے پر مجھ پر بگڑ جاتے تھے کہ میں جاگتا رہتا ہوں اور تم سوتی رہتی ہو۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا بے خوابی کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ کوئی ذہنی مسئلہ بھی ہے، جو نیند نہ آنے کا سارا ملبہ مجھ پر گرا دیتے تھے۔ تو دوسری طرف میری نند فضا عجیب طبیعت کی مالک تو تھی ہی، مگر اس کی باتیں بھی بہت عجیب ہوتی تھی۔ ہر بات دل کو چبھتی ہوئی، کاٹ دار، ایسا لگتا تھا مٹھاس تو انہیں کبھی چھو کر نہیں گزری تھی۔ ان کے اندر جانے کیسا زہر بھرا تھا، مگر یہ زہر صرف مجھ پر گرتا تھا۔ اسامہ کے آتے ہی اس کے منہ سے شہد ٹپکنے لگتا۔ میں اس کی یہ پلٹ پر حیران رہ جاتی تھی، مگر میرے لب سیلے ہوئے تھے۔ ابھی میری پوزیشن اتنی سٹرونگ نہیں تھی کہ میں ان کے خلاف کچھ بولنے کی جرات کر سکتی۔ مگر ان کی سب سے زیادہ جو بات مجھے بری لگتی تھی وہ تھی، جیسے ہی صبح اٹھتی تو میری نند مجھے دیکھ کر کہتی کہ بھائی بہت کمزور ہو گیا ہے۔ ان کے منہ سے ایسی بات سن کر میں شرمندہ سی ہو جاتی اور سوچنے لگتی کہ میری نند ایسی بات کیوں کرتی ہے، مگر میں انہیں کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ اسامہ نے شادی کے پہلے دن مجھے سمجھا دیا تھا کہ فضا آپی کے سامنے کبھی زبان درازی نہیں کرنا، انہیں کسی چیز سے روک ٹوک نہیں کرنا، وہ بہت حساس ہے، چھوٹی چھوٹی بات دل پر لگا لیتی ہے۔ میری نند سارا دن میرے شوہر کے ارد گرد منڈلاتی رہتی تھی، اور میرے شوہر کی ہر بات آپی سے شروع آپی پر ختم ہوتی تھی۔ یہ آپی نامہ سن سن کر میں بیزار آ گئی تھی۔ جیسے ہی رات کو میرا شوہر گھر آتا تو میری نند دودھ میں جامع شیری ملا کر دیتی اور کہتی کہ بھائی کو رات سونے سے پہلے پلا دینا۔ میں بھی حکم کی تعمیل کرتی تھی اور اسامہ کو وہ دودھ پلاتی تھی، کیونکہ اتنا تو میں جان گئی تھی آپی کے حکم کے بغیر اس گھر میں پتہ تک نہ ہلتا تھا۔ لیکن جیسے میں اپنے شوہر کو وہ دودھ پلاتی تو میرا شوہر پوری رات جاگتا رہتا۔ ان رت جگہوں سے میرے شوہر کی صحت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ تھکا تھکا، بیزار اور چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا۔ اب میرا شوہر اسامہ مجھ سے بات بات پر ناراض ہوتا اور جھگڑا کرتا، حالانکہ ہماری نئی نئی شادی تھی۔ شاید ان کی نیند پوری نہیں ہو رہی تھی، ساری ساری رات کروٹ بدلتے رہتے مگر انہیں نیند نہیں آتی تھی۔ ایک رات جب میری آنکھ کھلی، اسامہ کو کمرے میں نہ پا کر میں باہر نکل آئی۔ اسامہ باہر کھڑا تھا، وہ بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ میں اس کے قریب آئی۔ کیا بات ہے اسامہ، آج پھر نیند نہیں آ رہی؟ میرا یہ کہنا تھا کہ اسامہ مجھ پر بگڑ گیا۔ ہاں، نہیں آ رہی ہے نیند، کب سے الوؤں کی طرح جاگ رہا ہوں، اور تم پڑی سو رہی تھی، ذرا احساس نہیں تمہیں میرا؟ جب سے تم آئی ہو میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ اب بتاؤ مجھے، تم کیا کرتی ہو میرے ساتھ؟ ایسا کیا کھلاتی پلاتی ہو مجھے کہ میں نیند کے لیے ترس گیا ہوں؟ اگر مجھے مزید کچھ راتوں تک ایسے ہی نیند نہیں آئی تو میں سچ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ مجھے لگ رہا ہے تم یہی چاہتی ہو کہ میں پاگل ہو جاؤں۔ اسامہ کے الفاظ تھے جو چابک کی طرح میرے وجود پر لگ رہے تھے۔ مجھے اسامہ کی بات سن کر بہت صدمہ لگا، مگر اس کی حالت اس وقت ایسی نہیں تھی کہ میں اس سے کچھ کہتی۔ وہ واقعی میں نیند کی کمی کے باعث چڑچڑا ہو گیا تھا۔ مجھے اسامہ کی بہت فکر ہو رہی تھی، مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس چھوٹے سے عرصے میں مجھے اسامہ سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ میں اسامہ کو اکیلا چھوڑ کر کمرے میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ کہیں
اسامہ کی بات سچ تو نہیں؟ اسامہ کے کھانے اور پینے کی چیزوں میں کچھ ایسا شامل تو نہیں جو اسامہ بے خوابی کا شکار ہو گئے ہیں؟ مگر ایسا کون کر سکتا تھا؟ اس گھر میں میرے اور آپی فضا کے علاوہ اور تو کوئی نہیں تھا۔ ہم دونوں اسامہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں اسامہ کی بیوی ہو کر کبھی اس کے ساتھ غلط نہیں کر سکتی تھی۔ فضا آپی ایک بہن ہو کر اپنے بھائی کا برا کبھی نہیں سوچ سکتی۔ نہیں، میں غلط بول گئی۔ آپی کا رویہ تو کچھ عجیب سا تھا۔ جب سے میں بیاہ کر آئی ہوں، آپی مجھے زج کرنے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتی، اور جیسے ہی اسامہ آتا ہے اس کے سامنے آپی کا لہجہ ایک دم میٹھا بن جاتا ہے۔ میں نے آپی سے ایک دو بار پوچھا تھا، آپی کیا اسامہ کے ساتھ پہلے بھی یہ مسئلہ رہ چکا ہے؟ انہیں راتوں کو نیند نہ آنا کب سے ایسا ہو رہا ہے؟ میرے سادگی سے پوچھے گئے سوال کے جواب پر آپی بولی، نہیں، پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، جب سے تم بیاہ کر آئی ہو تب سے ایسا ہو رہا ہے۔ آپی کا کاٹ دار لہجہ مجھے بہت برا لگا، مگر میں چپ رہی۔ اگر آپی کو اسامہ اتنا ہی عزیز ہوتا تو اسامہ کی بیوی کی حیثیت سے مجھ سے پیار سے پیش آتی، مگر وہ تو ہر وقت مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا وقت تھا، گہری نیند سے اچانک میری آنکھ کھلی تھی۔ مجھے فوری طور پر یاد نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں۔ میں نے نیم تاریکی میں ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی۔ بیڈ سائڈ پر مجھے لیمپ کا ہیولہ نظر آیا۔ میں نے ٹٹولنے کے انداز میں لیمپ کا تار اور سوئچ ڈھونڈا۔ سوئچ پر ہاتھ پڑتے ہی میں نے بٹن دبا دیا۔ کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ حالانکہ یہ شیڈڈ روشنی سب چیزوں کو واضح نہیں کر رہی تھی، مگر مجھے یاد آ گیا تھا کہ میں کہاں پر تھی۔ یہ یاد آنے پر میں نے کمرے میں یہاں وہاں دیکھ کر کسی اور کو تلاشنا چاہا، مگر مجھے محسوس ہوا اس وقت میں کمرے میں تنہا ہوں۔ میں نے گہرا سانس لے کر آنکھیں موند لیں۔ کچھ دیر یوں ہی پڑے رہنے کے بعد میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بیڈ سے نیچے ٹانگیں لٹکا کر میں نے اپنے ذہن کو پورا جگانے کی کوشش کی۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ آج اسامہ اپنے دوست کی پارٹی پر گیا ہوا تھا، اور اس نے بتایا تھا کہ اسے آنے میں آج دیر ہو جائے گی، اور میں بور ہو کر سویرے ہی سو گئی تھی۔ اب گھڑی 1 بجا رہی تھی۔ اسامہ نے کہا تھا کہ 1 بجے واپس آ جاؤں گا۔ میں نے سوچا اب اسامہ واپس آنے والا ہوگا، اور پھر آہستہ قدموں سے چل کر کمرے سے باہر آ گئی۔ لاؤنج میں اس وقت 0 پاور کا بلب آن تھا۔ اس کی مدھم روشنی میں کچھ واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اپنے حلق میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگائی، تبھی مجھے کچھ کھٹکے کی آواز آئی۔ میں ڈر گئی اور قدموں کی چاپ سنائی دی۔ مجھے ایسا لگا کہ گھر پر کوئی چور گھس آیا ہے۔ مجھے ڈر کے مارے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں ایک دم فریج کے پیچھے چھپ گئی۔ یہ ڈبل ڈور فریج تھا اور میں دبلی پتلی تھی۔ میں سمٹ کر وہاں کھڑی ہو گئی۔ یہ اسامہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسامہ کی گاڑی کی آواز نہیں آئی تھی، اور یہ آواز گھر کے اندر سے آ رہی تھی۔ قدموں کی آواز کچن میں آ کر رک گئی۔ میری جان حلق پر آ گئی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے وہاں پر جھانک کر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ وہاں پر فضا آپی کھڑی تھی اور دودھ کے بڑے ہوئے گلاس میں جام شیریں ملا رہی تھی، جبکہ نیند کے خمار سے ان کی آنکھیں بھی پوری نہیں کھل رہی تھی۔ ابھی میں ان کے سامنے آنے ہی والی تھی جب انہوں نے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی، جس میں سے چند ٹیبلٹ اس دودھ میں ملائیں۔ دودھ کو چمچ سے مکس کر رہی تھی کہ اسامہ کی کار کی آواز سن کر ایک دم باہر چلی گئی، اور میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور بھاگتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ فضا آپی اسامہ کے دودھ میں کیا ملا رہی تھی اور کیوں ملا رہی تھی؟ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ 0 بلب کی روشنی بالکل مدھم تھی۔ اسامہ کمرے میں آ گیا۔ اس نے لائٹ آن کی اور مجھے بولا، تم ہمیشہ کی طرح سو رہی تھی، آپی بیچاری میرے انتظار میں کب سے جاگ رہی ہے۔ تبھی میرے ذہن میں آپی کا دودھ میں وہ دوا ملانا یاد آیا۔ اسامہ چینج کرنے واش روم میں چلا گیا اور آپی دروازہ ناک کرنے لگی۔ میں نے دروازہ کھولا تو آپی کے ہاتھ میں دودھ کا وہ گلاس تھا۔ وہ گلاس مجھے پکڑا کر بولی، اسامہ کو پلا دینا۔ آپی چلی گئی تو میں نے اسامہ کے دیکھنے سے پہلے وہ دودھ کا گلاس بیڈ کے نیچے چھپا دیا۔ اسامہ واش روم سے نکل کر بیڈ پر لیٹ گیا اور ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اسامہ سو گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ کیا واقعی میں اس دودھ میں ایسا کچھ تھا جسے پیتے ہی اسامہ ساری رات بیداری کا شکار ہو جاتا تھا؟ میری نیند بہت صحت مند تھی، جبکہ اسامہ واقعی میں کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ بھوک اور نیند 2 ایسی چیزیں ہیں جو وقت پر اور صحیح سے نہ ملیں تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ مجھے فضا آپی پر شک ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے جب میں ایسا نہیں کر رہی تھی تو گھر میں صرف فضا آپی ہی تو بچی تھی۔ مجھے پہلے اس پر شک کیوں نہیں ہوا؟ پھر ایک رات وہ ہوا جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، جو میں نے آپی کا سچ پکڑ لیا اور ان کا راز فاش ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اسامہ کو بتاتی، آپی نے چلاکی سے مجھ پر ہی سارا الزام ڈال دیا۔ میں حیران پریشان ہکا بکا کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس کی شفافیت سے بھرپور تیر مجھ معصوم کے سینے میں پیوست ہو گئے تھے۔ نظریں اٹھا کر میں نے اسامہ کو دیکھا، جس کی نگاہوں میں کبھی میرے لیے
نرم تاثرات کے سوا کچھ نہ آیا۔ وہاں آج نفرت، حقارت اور بیزاری میری روح تک کو چیر رہی تھی۔ وہاں سے نظریں ہٹا کر میں نے اسامہ کے پہلو میں کھڑی لڑکی کو دیکھا جو میری نند تھی۔ اسامہ کی بہن ہونے کے ناطے میں نے اسے اپنی بہن سمجھا۔ وہی آج میری بربادی کی وجہ بنی تھی۔ اس لڑکی کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ بڑی شان سے رقصاں تھی، اور میں وجہ جاننے سے قاصر تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی تھی، اپنے ہی بھائی اور بھابھی کی زندگی خراب کرنے پر کیوں تلی تھی۔ اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ جب مجھے حقیقت کا علم ہوا تو مجھ پر بجلی ٹوٹ پڑی۔ فضا آپی تو میرا نام سوہا ہے۔ میرا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے تھا۔ میرے والدین، بہن، بھائی، بھابھی اور ان کے بچے، ہم سب مل جل کر رہتے تھے۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت خوشگوار تھا، سب اچھا چل رہا تھا۔ میری شادی کی عمر ہو گئی تھی۔ ہر روز کوئی نہ کوئی رشتہ آتا تھا، مگر کہیں بھی بات نہیں بن پاتی تھی۔ جب اسامہ کا رشتہ میرے لیے آیا تو میرے گھر والوں کو اسامہ بہت اچھا لگا۔ اسامہ کے والدین حیات نہیں تھے، اس کی بس ایک بڑی بہن تھی جو شادی کے 2 سال بعد ہی طلاق لے کر گھر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ سنا تھا اس کے سسرالی بہت لالچی انسان تھے، ہر روز کوئی نہ کوئی نیا مطالبہ کرتے رہتے تھے۔ اسامہ نے ان کے مطالبات پورے کیے، مگر وہ لالچی لوگ تھے، ان کا لالچ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آخر میں اسامہ ان سے بیزار آ گیا اور ان کو پیسے دینے سے انکار کر دیا، تو فضا کے شوہر نے اسے طلاق دے کر میکے بھیج دیا۔ تب سے اب تک فضا اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ اسامہ ان کو بہت سمجھاتا تھا کہ دوسری شادی کر لیں، مگر ابھی تک فضا دوسری شادی کے لیے نہیں مانی تھی۔ میری شادی اسامہ سے ہوئی تو میں بھی خوش تھی کہ سسرال کے جبیلوں سے میں بچ گئی۔ میرا شوہر ہے، اس کا گھر ہے، میں گھر کی مالکن بن کر رہوں گی، مجھے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا۔ فضا آپی بھی طلاق یافتہ ہے، جب دیکھیں گی کہ گھر کی مالکن آ گئی ہے تو خود ہی ایک طرف ہو جائے گی۔ مگر یہ سب میرا خیال تھا اور کچھ نہیں۔ شادی کی پہلی رات ہی اسامہ نے مجھ پر آپی کی اپنی زندگی اور اس گھر میں حیثیت واضح کر دی تھی، اور شادی کے 3 دن کے اندر ہی آپی نے مجھے اپنے رنگ دکھا دیے۔ مجھے کسی چیز کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی تھی، سارے گھر کی حکمرانی ان کے ہاتھ تھی۔ اسامہ کو جیسا آپی فضا بولتی تھی ان کے لیے وہی پتھر کی لکیر ہوتی تھی۔ مجھ پر شادی کے 1 ماہ کے بعد ہی یہاں ہو گیا تھا کہ میری اس گھر میں کوئی حیثیت نہیں۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی اسامہ کو جانے کیا تھا، ساری رات جاگتا رہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا اسے کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ سو نہیں پاتا، مگر اس کا غصہ بھی مجھ پر نکالتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک رات اس نے مجھ سے کہا کہ جب سے تم بیاہ کر آئی ہو میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں، تم نے جانے میرے ساتھ کیا کیا، ایسا کیا کھلاتی ہو جو میں بیمار ہوتا جا رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ تو مجھے بھی احساس ہوا کہ اسامہ کے ساتھ یہ مسئلہ شروع سے نہیں ہے بلکہ شادی کے بعد سے ایسا ہو رہا ہے۔ تبھی مجھے شک ہوا کہ ہو نہ ہو اس سب کے پیچھے میری نند فضا کا ہاتھ ہے۔ جب میں نے اس کا پیچھا کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ فضا جو ہر رات کو دودھ میں جامع شیریں ملا کر مجھے دیتی تھی کہ یہ دودھ بھائی کو پلاؤ، اور میں روز وہی دودھ اسامہ کو دیتی تھی، اور دودھ پینے کے بعد اسامہ جاگتا رہتا تھا۔ اس روز مجھ پر یہ راز کھلا کہ فضا اسامہ کے دودھ میں ایسی دوائی ملاتی ہے جسے پینے کے بعد اسامہ کو نیند نہیں آتی تھی۔ جب دوسری رات بھی میں نے فضا کو کچن میں جاتے دیکھا تو دبے پاؤں اس کے پیچھے گئی، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آج بھی وہ دودھ میں وہی دوائی ملا رہی تھی جو اس دن ملائی تھی۔ جب میں فریج کے پیچھے چھپی ہوئی تھی میں آگے آئی اور فضا کے ہاتھ سے وہ دوائی چھین لی اور اس پر برسنے لگی کہ آپ یہ کیا ملا رہی ہیں اسامہ کے دودھ میں؟ میں اسامہ کو بتاؤں گی آپ ہی ہیں جو اسامہ کے دودھ میں ایسی دوائی ڈالتی ہیں جس کے بعد سے اسے نیند نہیں آتی۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ فضا آپی زور زور سے چیخنے چلانے لگی تھی اور تیزی سے اسامہ کو آوازیں دینے لگی۔ اسامہ شور سن کر بھاگتا ہوا کچن تک آیا تھا تو آپی نے کمال چلاکی سے اسامہ کو بولا، یہ دیکھو اسامہ، یہ لڑکی تمہارے دودھ میں یہ دوائی ملا رہی تھی۔ میں نے اسے پکڑ لیا، دوائی اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں بے چینی سے فضا کو دیکھ رہی تھی تو کبھی اسامہ کو دیکھ رہی تھی۔ جب اسامہ نے میرے ہاتھ سے وہ دوائی چھین لی اور دوائی کا نام پڑھنے لگا، اسامہ آپی جھوٹ بول رہی تھی، یہ دوائی میں نہیں بلکہ آپی آپ کے دودھ میں روز ملاتی ہیں۔ ابھی میری بات بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر لگا اور اسامہ بولا، خبردار جو تم نے آپی کے بارے میں کچھ غلط کہا۔ جب سے تم آئی ہو میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تم آخر چاہتی کیا ہو؟ کیوں مجھے پاگل کرنا چاہ رہی ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ ابھی اسی وقت نکل جاؤ میرے گھر سے اور دوبارہ قدم مت رکھنا یہاں۔ میں کچھ بولنا چاہتی تھی، اپنی صفائی دینا چاہتی تھی، مگر اسامہ نے میری ایک بات بھی نہیں سنی، مجھے گھسیٹتا ہوا گاڑی کی طرف لے گیا اور رات کے اندھیرے میں مجھے میکے کے دروازے پر چھوڑ کر خود باہر سے ہی چلا گیا۔ میں سارے راستے روتی ہوئی آئی، اسامہ کو بولتی رہی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، ایک بار آپ میری بات سن لیں، مگر اسامہ نے میری ایک بات بھی نہیں سنی۔ مجھے بہت دکھ ہوا، افسوس ہو رہا تھا۔ یہ حیثیت تھی اسامہ کی نظر میں میری، اپنی زندگی سے نکال باہر کیا اس نے مجھے۔ میرا قصور کیا تھا؟
ایک بار تو میری بات سن لیتا۔ کافی دیر میں اپنے میکے کی دہلیز پر بیٹھ کر روتی رہی۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ بیل بجاؤں اور اپنے گھر والوں کو صدمہ دوں جو اس وقت مجھے اس حالت میں دیکھ کر ان کو لگنے والا تھا، مگر یوں میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ رات کے اس وقت جب ابا اور بھائیوں نے مجھے دیکھا تو ان سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، سب کے چہرے اتر گئے تھے۔ میں روتی جا رہی تھی جبکہ میرے گھر والے مجھ سے سوال کرتے جا رہے تھے کہ ایسا کیا ہوا جو اسامہ نے صبح ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا اور تمہیں رات کے اندھیرے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے روتے ہوئے سسکیوں کے بیچ اپنے گھر والوں کو ساری روداد سنا ڈالی تو میرے بھائی غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ میرے ماں باپ بس مجھ سے پوچھتے جا رہے تھے کہ کہیں اسامہ نے تمہیں طلاق تو نہیں دی۔ جو میں نے نفی میں سر ہلایا تو میرے والدین کی جان میں جان آ گئی، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا صبح ہوتے ہی اسامہ مجھے طلاق دے دے گا۔ اب نہ جانے فضا اسے اور نہ جانے کتنی جھوٹیاں کہانیاں سنائے گی۔ میرا دل انجانے خدشے سے بیٹھا جا رہا تھا۔ میری طبیعت بہت خراب ہو گئی اور میرا سر بری طرح سے چکرانے لگ گیا اور میں گر گئی۔ جو مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی اور میرے پیارے میرے سامنے پریشان چہرہ لیے کھڑے تھے اور امی نے بتایا کہ میرا بی پی خطرناک حد تک لو ہو گیا تھا۔ بڑی مشکلوں کے بعد مجھے ہوش آیا۔ سب مجھے تسلی دے رہے تھے، دلاسے دے رہے تھے کہ مجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر مجھے کسی صورت چین نہیں آتا تھا۔ ابھی شادی کو 1.5 ماہ ہی مشکل سے ہوا تھا اور میں میکے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ایسے کافی دن گزر گئے تھے مگر اسامہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا، نہ اسامہ خود مجھے لینے آیا۔ ہر وقت میرے دل کو دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں میرا شوہر اپنی بہن کی باتوں میں آ کر مجھے طلاق نہ دے۔ میرے بھائیوں نے اسامہ کو فون کر کے کھڑی کھڑی سنائی۔ وہ تو اس کے گھر جانا چاہتے تھے مگر ابا نے بھائیوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ ایسے معاملہ زیادہ خراب ہو جائے گا۔ میکے بیٹھے بیٹھے مجھے 1 ماہ اور بیت گیا تھا۔ لوگ باتیں بنانے لگے تھے کہ 1 ماہ تک شادی نہیں نبھا سکی، شوہر نے گھر سے نکال دیا۔ میرے گھر والے لوگوں کے سوالوں کے جواب دے دے کر تھک چکے تھے اور میں ہر طرف سے مایوس ہو گئی تھی۔ تبھی وہ ہوا جس کی مجھے امید نہیں تھی۔ ہم سب بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے، جو بیل بجی اور اسامہ اندر آیا۔ اسامہ کو دیکھ کر سب کھڑے ہو گئے مگر میں بت بنی بیٹھی رہی۔ مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میرے اندر بس ایک خوف تھا کہ اسامہ مجھے طلاق دینے آیا ہوگا۔ میرے بھائی اسامہ کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئے مگر آج بھی ابا نے انہیں چپ رہنے کا کہا۔ ابا بھی کیا کرتا، ایک بیٹی کا مجبور باپ تھا، اس لیے چاہتا تھا کہ صلح صفائی سے سارا معاملہ طے پائے۔ اس سے پہلے کہ میری تقدیر کا فیصلہ سنایا جاتا میں نے ہمت کی اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، مگر جاتے ہوئے جب میری نظر اسامہ کے نظروں سے ملی تو مجھے اس کی نظروں میں پریشانی، پشیمانی، شرمندگی، پچھتاوا نظر آیا، یا شاید یہ میرا وہم تھا۔ پھر میں نے دل کو تسلی دی کہ ہو سکتا ہے اسامہ کو سچ کا پتہ لگ گیا ہو، مگر دل میں ایک امید تھی، اپنے رب پر یقین تھا کہ سب صحیح ہو جائے گا۔ تبھی امی نے بتایا کہ اسامہ کو سب پتہ چل گیا ہے، اس کو فضا کی ساری حقیقت معلوم ہو گیا ہے، تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے اور تمہیں لے جانے کے لیے آیا ہے۔ یہ سن کر میری جان میں جان آ گئی۔ میں نے دلی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ امی نے کہا دیکھو بیٹا، شادی بیاہ بچوں کا کھیل نہیں، اب جب اسامہ کو سچ کا علم ہو گیا ہے، وہ شرمندہ ہے تو تم بھی اسے معاف کر دینا، اسی میں ہم سب کی بہتری ہے، تمہارے حق میں بھی یہی بہتر ہے۔ اب میں اسامہ کو بھیج رہی ہوں تمہارے کمرے میں۔ میں امی سے کیا کہتی کہ اسامہ سے ہزاروں گلے شکوے اپنی جگہ، مگر میں اسے محبت کرتی ہوں، وہی میری زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری شخص تھا۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ ہر حال میں اپنی شادی بچا سکوں۔ ایک بیوی ہونے کے ناطے میرے دل میں اپنے شوہر سے بہت گلے شکوے تھے، مگر اکثر ہم لڑکیاں کچھ باتیں اپنے اندر چھپا لیتی ہیں۔ ہمارے پیروں میں بہت سی بیڑیاں ہوتی ہیں، بابائی کی عزت، معاشرے کا ڈر، لوگوں کے تانے شادی بچاتے ہیں کہ طلاق کا دبا لے کر کہاں جائیں گے۔ کچھ ایسی ہی مجبوریاں میری بھی تھی۔ میں نہیں سوچوں میں گم تھی کہ جب اسامہ اندر آیا، اس کا سر جھکا ہوا تھا، وہ بہت شرمندہ تھا، مگر مجھے اس کا یوں شرمندہ ہونا اچھا نہیں لگا۔ کون بیوی یہ چاہتی ہوگی کہ اس کا مجازی خدا، اس کا شریک سفر، اس کا شوہر اس کے سامنے شرمندہ ہو؟ اسامہ میرے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک ہمارے بیچ صرف خاموشی رہی، پھر اسامہ نے ہی بات شروع کی۔ مجھے معاف کر دو سوہا، میں تمہارا مجرم ہوں۔ معافی تو بہت چھوٹا لفظ ہے، میں نے جو تکلیف تمہیں دی، تمہاری بات نہیں سنی، رات کے اندھیرے میں تمہیں گھر سے نکالا، تم پر ہاتھ اٹھایا، 1 ماہ سے تم کس اذیت میں رہی، میں نے مڑ کر تمہاری خبر نہیں لی، مگر جب مجھے حقیقت کا علم ہو گیا تو میں تم سے سخت شرمندہ تھا۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی تمہارا سامنا کرنے کی۔ جو آپ ہی نے اور میں نے تمہارے ساتھ کیا اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اسامہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے تو میں نے ایک دم سے ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا آپ ہاتھ تو مت جوڑیں اسامہ، جو بھی ہوا اسے بھول جائیں، میں بھی بھولنا چاہتی ہوں۔ میں نے آپ کو معاف کیا، آپ نے اتنا سب کچھ کیا، پھر بھی شکر ہے
آپ نے مجھے غصے میں طلاق نہیں دی، ورنہ میں تو جیتے جی مر جاتی۔ میں نے نم آنکھوں سے کہا۔ میں اسامہ کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ اب یہ گھر میرا تھا، اس میں فضا آپی کا کہیں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اسامہ نے مجھے بتایا کہ فضا آپی میری ستیلی بہن تھی، مگر میں نے انہیں ہمیشہ سگی سمجھا، مگر وہ اندر ہی اندر مجھ پر چیڑتی تھی، اور جب ان کی شادی ناکام ہو گئی تو اس نے الزام مجھ پر ڈال کر دل میں مجھ سے نفرت کرنے لگی۔ فضا آپی کی خاطر میں نے ان کے شوہر کا ہر جائز ناجائز مطالبہ پورا کیا تھا کہ رشتہ کبھی بھی آگے نہیں چلتا، کیونکہ وہ لالچی لوگ تھے۔ تب فضا آپی نے دل میں سوچ رکھا تھا کہ وہ میرا گھر بھی کبھی بسنے نہیں دیں گی۔ اب وہ خرم نامی آدمی کو پسند کرتی تھی، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر ان کے ذہن میں اب بھی خدشے تھے کہ کہیں ان کی دوسری شادی بھی ناکام نہ ہو جائے۔ اس لیے وہ ساری جائیداد اپنے نام کروانا چاہتی تھی، اور مجھے ایسی دوائی دودھ میں ملا کر پلاتی تھی تاکہ میں جاگتا رہوں اور پاگل ہو جاؤں، تاکہ سب ان کے ہاتھ لگ جائے۔ تمہارے جانے کے بعد میں نے آپی پر بھی نظر رکھنا شروع کر دی، کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ جب میں نے آپی کی غیر موجودگی میں ان کے کمرے کی تلاشی لی، مجھے ان کے کمرے میں اسی دوائی کے کچھ خالی اور کچھ بڑے ہوئی بوتل ملی۔ ان کی ڈائری ملی جس میں انہوں نے صاف لفظوں میں مجھ پر اپنی نفرت کا اظہار کر رکھا تھا، اور خرم نامی شخص سے پسندیدگی کا بھی اظہار کیا ہوا تھا۔ تب میں سمجھ گیا یہ سب آپی نے میری نفرت میں کیا۔ میں نے آپی کی ڈائری اٹھائی اور وہ دوائی بھی اٹھائی اور اپنے کمرے میں لے گیا، اور وکیل کو بلوا کر آپی کو اپنے سامنے بٹھا کر جو شرعی حیثیت سے آپی کا حصہ نکلتا تھا وہ ان کے نام کر دیا، اور ان سے کہا کہ آپ اب خرم سے شادی کر کے جائیں اور اپنا گھر بسائیں۔ میں بس جان گیا ہوں کہ قصوروار سوہا نہیں بلکہ آپ تھیں۔ میں نے آپ کو سگوں سے بڑھ کر پیار دیا، عزت دی، اپنی بیوی پر بھی آپ کو ترجیح دی، اس کی ایک بات نہیں سنی، مگر اب میں سوہا کو واپس گھر لاؤں گا۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں آپ اس خرم نامی شخص کو بلائیں، میں آپ دونوں کے نکاح کروا کر آپ کو یہاں سے رخصت کر دوں گا۔ آپ کا حصہ میں نے آپ کے نام کر دیا ہے، اب بہتر ہوگا آپ اپنا گھر بھی بسائیں اور میرا گھر بھی بسنے دیں۔ میری بات سن کر آپی کے پاس اپنی صفائی کے لیے ایک لفظ بھی نہیں تھا، کیونکہ ان کے اپنے ہاتھوں سے لکھی ڈائری میرے پاس تھی۔ آپی کا نکاح ہو گیا تھا اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی۔ اس معاملے کو طے کرتے کرتے مجھے اتنے دن لگ گئے تھے۔ مجھے ایسا لگتا تھا آپی ذہنی دباؤ، نفرت کی وجہ سے نفسیاتی مسئلے کا شکار ہو گئی تھی۔ اب یہ گھر تمہارا ہے، جیسے مرضی تم یہاں رہو، اب کوئی تمہیں پریشان کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس واقعے کو ایک طلح حقیقت سمجھ کر بھول جاؤ۔ کچھ واقعے ہماری آئندہ آنے والی زندگی کے لیے سبق ہوتے ہیں۔ اب میں اسامہ کے ساتھ بہت خوش ہوں، ہمارے بچے بھی ہیں۔ فضا آپی آئی تھی، مجھ سے اور اسامہ سے معافی مانگی تھی۔ ہم دونوں نے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں معاف تو کر دیا تھا، کیونکہ معاف کرنا میرے رب کو پسند ہے۔ دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔